جب آپ قبر تک پہنچ جائیں گے اس وقت آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہی علماء کرام کی جماعت، حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، اس وقت آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا جس میں ہمارے جھارکھنڈ کے سواستھ منتری وزیر صحت جناب ڈاکٹر عرفان انصاری صاحب ایک نامناسب جملے کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پھر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جس میں ان کے خلاف نعرے بازی اور ان کے پتلے جلائے گئے، اور پھر آپ نے اس کے بعد منتری صاحب کا وضاحتی بیان بھی دیکھا ہوگا۔ اس وقت میں آپ کی توجہ ان ویڈیوز کی طرف نہیں دلانا چاہتا ہوں، اس وقت میں آپ کو صرف اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دل میں علماء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اور جو ان کا عزت و احترام ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل افسوس اور قابل دید ہے۔ جس طرح علماء کرام کا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے تھا، آج ہمارے دلوں میں وہ احترام باقی نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس، آج ہم نے علماء کرام کو اپنا غلام سمجھ کر کے رکھا ہے، حالانکہ علماء کرام کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ علماء کرام سے ہم دامن نہیں چھڑا سکتے ہیں، علماء کرام کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، علماء کرام سے ہم چاہ کر بھی نہیں تعلق توڑ سکتے۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا تو اس وقت کان میں اذان کون دیتا ہے؟ یہی علماء کرام، حافظ صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب۔ اس کے بعد جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح پڑھانے کے لیے کون آئے گا؟ حافظ صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ قبر تک پہنچ جائیں گے اس وقت آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہی علماء کرام کی جماعت، حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب۔ تو بھلا جو انسان پیدائش سے لے کر قبر کی منہ تک جانے تک علماء کرام کے محتاج ہیں، وہ علماء کرام سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم اپنے علماء کرام سے جو ہمارے دل میں عزت و احترام ہونا چاہیے تھا، دوستو بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے دل میں اس کا 0.5% بھی باقی نہیں ہے احترام۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علماء کرام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے، اور کیوں نہ سمجھیں؟ خود آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں علماء۔ وارث سمجھتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر آپ کا باپ دادا انتقال ہو جائے اور جو وہ مال و دولت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس کے آپ مالک بنتے ہیں، وہ وارث ہیں آپ اس مال و دولت کے۔ اسی طرح علماء کرام یہ نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ آپ تک یہ علم نبوی کو، احادیث نبویہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیات، اس کے احکامات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہوں، چاہے وہ بیانات کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ دینی حلقوں کے ذریعے سے ہوں، تبلیغی جماعت میں نکلنے کے ذریعے سے ہوں، مدرسوں میں پڑھانے کے ذریعے سے ہوں، جس طریقے سے بھی ہوں، علوم شریعت کو پہنچا رہے ہیں، اور انہی کی صدقہ طفیل ہے کہ آج ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہیں۔ ورنہ دوست اور بزرگوں، یاد رکھیے، ہمارے خاص طور پر جھارکھنڈ بہار کے علاقے میں اتنی جہالت ہے کہ اللہ کی پناہ، اگر یہ علماء کرام کی جماعت نہ ہوتی تو پھر نہ جانے ہم کس کفر و ظلم اور شرک کے گڑھے میں گرے ہوئے ہوتے۔ یہ تو ان علماء کرام کا ہم احسان مانیں، اور آج ہم اس قابل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کچھ حد تک جانتے ہیں۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی ہمارے علاقے میں گزرا کہ مرغی اور جانور کو حلال کرنے کے لیے کوئی دور دور تک کوئی عالم اور علماء نہیں ملتے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ جہالت تھی۔ آپ پرانے زمانے کے لوگوں سے ملیے اور ان سے پوچھئے کہ کتنی جہالت تھی۔
خود ہمارے رشتہ دار میں ایک ہمارے دادا تھے، وہ بتاتے تھے کہ آج تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں علماء کرام کی بہت زیادہ کثرت ہے، ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ علماء کرام کی تعداد بالکل شاذ و نادر تھی، دور دور تک کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ملتا تھا، اور حال اور نوبت یہاں تک تھی کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے مولوی اور مولانا نہیں ملتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، چھری پر دم کر لیا کرتے تھے، کروا لیا کر کے رکھتے تھے، اور اسی چھری سے پھر وہ جانور کو حلال کیا کرتے تھے۔ دوستو، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آج کل لوگوں میں مدارس دینیہ میں پڑھانے کا رواج کم ہوتے چلا جا رہا ہے، جو خود ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پر مزید اگر کوئی اس طرح کا جملہ استعمال کرے جس سے علماء کرام کی شان میں بے ادبی ہو، علماء کرام کی شان میں گستاخی ہو، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو، میں بات بہت زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا ہوں، صرف آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام سے نفرت نہیں، محبت کیجیے اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حق سے جڑ کر ان سے محبت کرنے کی اور ان کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔